بھارت کے خلاف فتح اور آزادی کا جشن ایک ساتھ، کراچی سے کشمیر تک ہر دل کی آواز، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ اسپورٹس اسٹیڈیم اسلام آباد میں پروقار تقریب کا اہتمام، صدر مملکت، وزیر اعظم، فیلڈ مارشل سمیت مسلح افواج کے سربراہان شریک ہوں گے۔ وفاقی دارالحکومت سبز روشنیوں میں نہا گیا۔ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں جشن آزادی کی بڑی تقریب، تیاریاں مکمل، لوگوں کی آمد جاری۔ ایکسپو سینٹر اور چائنا گراؤنڈ میں پارکنگ کے انتظامات، شرکاء کو بذریعہ شٹل اسٹیڈیم پہنچایا جا رہا ہے۔ ملک کے معروف گلوکار پرفارم کریں گے۔ سکھر میں دیوار مارکہ حق کا افتتاح، بند روڈ پر واقع مارکہ حق دیوار پر پاک فوج کو زبردست خراج تحسین پیش۔ مارکہ حق کی خوبصورت طریقے سے منظر کشی۔ میئر سکھر ارسلان شیخ کا کہنا ہے، مارکہ حق دیوار پر جنگ کی شروعات سے کامیابی تک کی کہانی نقش ہے۔ آپریشن بنیاد مرصوص کی شاندار عکاسی کی گئی ہے۔ بھارت ہر میدان میں شکست کا سامنا کر رہا ہے۔ میدان جنگ کے بعد بھارت کو سفارتی محاذ پر بھی پچھاڑ دیا۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے، مودی نے سندھو دریا پر سب سے بڑا تاریخی حملہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ مودی سنتاس معاہدے کو توڑ کر ڈیم بنانا چاہتا ہے۔ بھارت اور مودی کو پیغام دیتے ہیں، کراچی والے سندھو کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ جشن آزادی کی شان، پوری قوم یکجان، اتحاد و یکجہتی کا زبردست مظاہرہ۔ شہر شہر گلی گلی سبز ہلالی پرچموں کی بہار۔ گورنر ہاؤس میں مارکہ حق اور جشن آزادی کے 13ویں روز اونٹ ریلی نکالی جا رہی ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کہتے ہیں، بھارت کو عبرتناک شکست دی، اس بار جشن آزادی کا مزہ ہی الگ ہے۔ پی ٹی آئی کے مرکزی صدر چودھری پرویز الہی کہتے ہیں، آج سارے اختلافات بھلا کر اس پرچم کے سائے تلے سب متحد ہو جائیں، نوجوان آئیں اور ملک کو آگے لے کر جائیں۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر سے آذربائیجان کے نائب وزیر دفاع کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، عالمی اور علاقائی سیکورٹی صورتحال پر گفتگو۔ آرمی چیف نے آذربائیجان اور ارمینیا کے تنازع کے پرامن حل پر مبارکباد دی۔ آذربائیجان کے نائب وزیر دفاع نے مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ آذربائیجان کی طرف سے آرمی چیف کے لیے سروسز ان دی فیلڈ آف ملٹری کوآپریشن میڈل کا اعزاز، کرنل جنرل کریم والیف نے ایوارڈ آرمی چیف سید آصف منیر کو دیا۔ اور موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ مثبت سے مستحکم کر دی۔ پاکستان کی ریٹنگ CAA2 سے بڑھا کر CAA1 کر دی گئی۔ موڈیز کا کہنا ہے، کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری پاکستان کی مضبوط مالی صورتحال کی عکاسی ہے۔ کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری پر وزیر اعظم کا اظہار اطمینان، کہا یہ معاشی پالیسیوں کی سمت درست ہونے کا مظہر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے معاشی ٹیم کی بھی پذیرائی، بولے حکومتی ٹیم اس ریٹنگ کو مزید بہتر کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ وفاقی حکومت کراچی کے لیے اضافی پانی فراہم کرے، وزیر اعلیٰ سندھ کا مطالبہ، کہا وفاق K4 پروجیکٹ پر جتنا کام کر رہا ہے اس سے خوش نہیں ہے۔ ایک وزیر اعظم نے کراچی کے لیے 162 ارب روپے کا اعلان کیا، لیکن رقم نہیں ملی، کراچی کا حق لے کر رہیں گے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا، شہباز اسپیڈ کا پتہ نہیں لیکن بلاول اسپیڈ سب نے دیکھ لی۔ بلاول بھٹو نے وزیر اعظم کو K4 منصوبے کے لیے شہباز اسپیڈ کی درخواست کی تھی، لیکن 2 سال میں کام نہیں ہوا۔ بجلی سستی کی جائے گی، شرح سود میں جلد کمی ہوگی، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اسلام آباد چیمبر میں خطاب، کہا پہلی بار زرعی آمدن ٹیکس نظام کا حصہ بنایا گیا، تنخواہ دار طبقے پر مزید بوجھ نہیں ڈال سکتے، ٹیکس نیٹ بڑھانے کے سوا کوئی راستہ نہیں، امریکی ٹیرف ایکسپورٹرز کے لیے بہترین موقع، پانڈا بانڈ اس سال کے آخر تک جاری کر دیا جائے گا۔ قومی اسمبلی نے انسداد دہشت گردی ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ بل کے تحت مشکوک شخص کو 3 کے بجائے 6 ماہ تک حراست میں رکھا جا سکے گا۔ قانون کا اطلاق 3 سال کے لیے ہوگا۔ قانون صرف دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں میں نافذ العمل ہوگا۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر اور مولانا فضل الرحمان نے بل کی مخالفت جبکہ پیپلز پارٹی نے حمایت کی۔ بیرسٹر گوہر نے کہا، سپریم کورٹ اس قسم کے قانون کی مخالفت کر چکی ہے، بنیادی حقوق کے منافی کوئی قانون نہیں بن سکتا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا، حکومت اور ادارے جب چاہیں بغیر پوچھے کسی شخص کو بھی گرفتار کر سکتے ہیں۔
اس قانون کے مطابق پاکستان کا ہر شہری پیدائشی مجرم قرار دے دیا گیا ہے۔ وزیر قانون نے کہا دہشت گردی کی وجہ سے آج حالات بدل چکے۔ سید نوید قمر نے کہا 2 صوبوں میں آگ لگی ہوئی ہے، آج اس قانون کی ضرورت ہے۔ امریکہ ایک بار پھر پاکستان کا معترف، پاکستان کی عالمی امن و سلامتی کو لاحق خطرات سے نمٹنے میں حاصل کامیابیاں غیر معمولی ہیں۔ پاکستان اور امریکہ انسداد دہشت گردی ڈائیلاگ کا مشترکہ اعلامیہ، دونوں ملکوں کا دہشت گردی کی ہر شکل کا مقابلہ کرنے کا عزم۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے بات چیت کا دور اسلام آباد میں ہوا۔ پاکستان اور امریکہ نے دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے مزید مؤثر طریقے اپنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ کلعدم BLA، داعش، خراسان اور TTP جیسی تنظیموں سے نمٹنے کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ امریکی سفارت خانے نے کہا ہم دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ دونوں ملکوں نے عالمی خطرے سے نمٹنے کے لیے مشترکہ عزم کا اظہار کیا۔ پاک امریکہ انسداد دہشت گردی سے متعلق مذاکرات جاری ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کہتی ہیں کہ مذاکرات میں دہشت گردی کے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے تعاون بڑھانے کے طریقوں پر بات کی گئی۔ صدر ٹرمپ پوری دنیا میں تنازعات کا خاتمہ اور امن چاہتے ہیں۔ پاک بھارت حالیہ کشیدگی میں مثبت کردار پر فخر ہے۔ بھارتی فوج کا کلگام میں نام نہاد تلاشی آپریشن دم توڑ گیا۔ بھارتی فوج کو پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق 12 دن سے بھوکے پیاسے بھارتی فوجی مٹی کھانے پر مجبور ہیں۔ کلگام کے 12 روزہ محاصرے نے کشمیریوں کی زندگی تو اجیرن کر دی، لیکن 2 افسران سمیت 9 بھارتی فوجی بھی ہلاک ہو گئے۔ ایک بھارتی فوجی نے اپنے آخری پیغام میں کہا 5 دن سے کھانے پینے کو کچھ نہیں، مٹی کھا کر زندہ ہے۔ اور پاکستان شکست کی کالک ڈھونڈنے کی کوشش یا اپنی فوج کا گرتا مرال سنبھالنے کے جتن؟ ہاری ہوئی بھارتی افواج کی خواتین ترجمان وردی میں بنیں گی، کون بنے گا کروڑ پتی کی مہمان؟ وردی پہن کر KBC میں شرکت پر بھارتی عوام بھڑک اٹھے۔ مسلح افواج کو سیاسی فائدے اور پروپیگنڈے کے لیے استعمال کرنے کی شرمناک کوشش قرار دے دیا۔ کانگریس کا کہنا ہے بھارتی افواج کے ترجمانوں کی وردی پہن کر کسی پروگرام میں شرکت سمجھ سے بالاتر ہے۔ کیا فوجی ترجمان بالی ووڈ اداکار کو بتائیں گے کہ آپریشن سندور کیا تھا؟ مارکہ حق میں کامیابی سے جشن آزادی کا مزہ دوبالا ہو گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں آج رات اسلام آباد میں بہت بڑا جشن ہوگا، پوری دنیا دیکھے گی۔ وزیراعظم اسحاق ڈار نے محسن نقوی کو وزیراعظم اور نواز شریف کو صدر بنانے کی باتیں ڈی انفارمیشن اور افواہیں قرار دے دی۔ ایک سوال کے جواب میں کہا دونوں کے حوالے سے ایسی کوئی بات درست نہیں، حکومت اپنی مدت پوری کرے گی۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا جب تک ادارے اور سیاسی جماعتیں مل کر ملک کو آگے لے کر نہیں جائیں گی تو وقت ضائع ہوگا۔ نائب وزیراعظم کی حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تقریبات میں شرکت، مزار پر حاضری۔ خاتون اول آصفہ بھٹو نے یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش کا معاملہ قومی اسمبلی میں اٹھا دیا۔ کہا افسوس ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز بند کیے جا رہے ہیں، حکومت اس مسئلے پر غور کرے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر نے بتایا کابینہ کمیٹی نے یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش کا فیصلہ کیا۔ خسارے کا شکار یوٹیلیٹی سٹورز پہلے بند کیے گئے۔ یوٹیلیٹی سٹورز انتظامیہ کے ساتھ حکومت کے معاملات طے ہو چکے ہیں، مستقل ملازمین کو ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ اسپیکر کی یوٹیلیٹی سٹورز کا مسئلہ بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی ہدایت۔ ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو 34 سال بعد ون ڈے سیریز ہرا دی۔ پاکستان کو تیسرے ون ڈے میں 202 رن سے شکست۔ قومی ٹیم 295 رنز کے تعاقب میں صرف 92 رنز پر ڈھیر۔ کپتان محمد رضوان، سائم ایوب، عبداللہ شفیق نے کھاتا بھی نہ کھولا۔ بابر اعظم 9، حسن نواز 13، حسین طلت 1 رن بنا سکے۔ جیڈن سیریز کی تباہ کن بالنگ، 6 وکٹیں حاصل کی۔ سیریز میں 10 وکٹیں لے کر پلیئر آف دی سیریز قرار پائے۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف ناکامی پر شائقین بھڑک اٹھے، کہتے ہیں یہ کوئی کھیل تھا، قوم کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے۔ بابر اعظم کو تو کرکٹ چھوڑ دینی چاہیے۔ سابق کرکٹرز کی ٹیم پر شدید تنقید۔ باسط علی نے کہا ہمارے کھلاڑی نام کے سپر سٹار کھیل میں زیرو ہیں، PCB کو چاہیے اب صرف چھوٹی ٹیموں سے میچ کروائیں۔ کامران اکمل بولے کپتان اور کوچ ایکسپوز ہو گئے، اب بھی شرم نہ آئے تو پاکستان کرکٹ کا اللہ ہی حافظ ہے۔
راشد مناز روڈ پر ڈمپر کی ٹکر سے بھائی بہن کی موت کا کیس، گرفتار ڈمپر ڈرائیور کے جسمانی ریمانڈ میں 3 روز کی توسیع، ڈمپر جلانے کے الزام میں گرفتار 5 ملزمان، 6 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے آئندہ سماعت پر پیشرفت رپورٹ طلب کر لی۔ غزہ میں قتل عام نہ رک سکا، اسرائیلی فورسز سے مزید 123 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ رفح اور خان یونس کے امدادی مراکز پر حملوں میں 21 افراد جان سے گئے، 3 بچوں سمیت 8 افراد کی جان بھوک نے لے لی۔ فاقوں سے شہید افراد کی تعداد 235 ہو گئی، 106 بچے بھی شامل۔ پناہ گزین کیمپوں پر وحشیانہ بمباری جاری، سیف زون بھی صہیونی فوج کے نشانے پر ہے۔ اسرائیل بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار کی UN ہیڈ کوارٹرز میں غزہ کی صورتحال پر پریس کانفرنس، کہا جنرل اسمبلی کی قراردادوں کو نظر انداز کرنا عالمی برادری کے لیے بڑا سوالی نشان ہے۔ پاکستان نے واضح کر دیا بطور رکن سلامتی کونسل ہم خاموش نہیں رہیں گے، وقت آ گیا ہے کہ کونسل عملی اقدامات کرے اور اسرائیل کو روکے۔ آج کے اجلاس میں اجتماعی آواز کو عملی شکل دی جائے۔ اسلام آباد کے شکر پڑیاں پریڈ گراؤنڈ میں دفاعی سازوسامان کی نمائش، مارکہ حق میں استعمال ہونے والے جنگی ہتھیار، طیارے، ریڈارز اور دیگر فوجی سازوسامان نمائش کا حصہ۔ پہلی بار فتح 4 میزائل سسٹم اور تیمور ڈرون بھی نمائش کے لیے پیش، توپیں، راکٹ لانچر، وہیکلز، جنگی سامان بردار گاڑیاں اور بختر بند بھی شامل۔ پاک فضائیہ کی جانب سے فلائی پاس اور پیرا جمپنگ کا بھی مظاہرہ کیا گیا۔ یوم آزادی اور مارکہ حق میں کامیابی کا جشن، کراچی سے تھر کے لیے خصوصی آزادی سفاری ٹرین روانہ۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں ہماری افواج نے مارکہ حق میں بھارت کو عبرتناک شکست دی، وہ آج بھی اس صدمے سے نہیں نکل پایا۔ بلاول بھٹو نے پوری دنیا میں پاکستان کا مقدمہ لڑا، مودی جیسے درندے کو بے نقاب کیا۔ ہمیں اختلافات بھلا کر متحد ہو کر ملک کو مضبوط کرنا ہے۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں آج جشن آزادی کی بڑی تقریب ہوگی۔ ایکسپو سینٹر اور چائنا گراؤنڈ میں پارکنگ کے انتظامات، شرکاء کو بذریعہ شٹل اسٹیڈیم پہنچایا جائے گا۔ یورپی یونین کے سفیر پاکستان کے رنگ میں رنگے، ڈاکٹر رینا نے جشن آزادی کے موقع پر قومی ترانے کی دھن بجا کر سب کو حیران کر دیا اور سب کے دل جیت لیے۔ خصوصی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ یورپی یونین کے سفارتکاروں نے بھی پاکستان سے محبت کا اظہار کیا اور چاند تارا بنایا۔ آزادی اور آپریشن بنیاد مرسوس میں فتح کا جشن، AIY کا افواج پاکستان اور عوام کو سلام۔ یوم آزادی اور مارکہ حق کی مناسبت سے شکریہ پاکستان ملے نغمہ جاری کر دیا۔ نغمے میں پاکستان کی تعمیر و ترقی میں تمام شعبۂ حیات زندگی کے لوگوں کو نمائندگی دی گئی۔ سلام سپاہی، سلام عوام، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ برطانیہ میں بھارتی پناہ گزینوں کے گرد گھیرا تنگ، مجرم قرار دیے گئے بھارتیوں کو فوری ملک بدل کیا جائے گا۔ بھارت پہلے ملک بدری، بعد میں اپیل والے ملکوں میں شامل۔ غیر قانونی بھارتی پناہ گزینوں کی اپیل ملک بدری کے بعد سنی جائے گی۔ آج آپ سے پہلے سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ شادی کے 12 سال مکمل ہونے پر شنیرا کا وسیم اکرم کے لیے پیغام۔ شنیرا نے تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا، دل کی سننا خوابوں کی پیروی جتنا ہی ضروری ہے۔ وسیم اکرم نے بھی ماضی کی تصویری جھلک شیئر کرتے ہوئے لکھا، یہ ہماری کہانی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ ہیپی اینیورسری ٹو اس۔